بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ بالآخر طویل مشاورت اور صبر کی تلقین خود اپنے آپ کو دینے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، انہوں نے خطاب کیا۔ یہ خطاب کل رات 10 بجے انہوں نے کرنا تھا اور پھر 10:30 بجے اور پھر اس کو آج دوپہر تک کے لیے رکھا گیا۔ پلاننگ کس نے کی؟ ان کے خلاف پلاننگ کل کی تاریخ میں تھی کیا؟ اور 18 تاریخ کی ان کے زمان پارک کی پلاننگ کیا تھی؟ ان کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں پیشی کے حوالے سے کیا پلاننگ رکھی گئی تھی؟ اس تمام کی نشاندہی، ان کے ذمہ داران کی نشاندہی انہوں نے کی اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان بھی انہوں نے کیا، اور جس طریقے سے چلنی ہے اور کن کن لوگوں کو نشان عبرت بنانا انہوں نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنا آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے، وہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھنا ہے، یہ سب انہوں نے بتایا۔ اس پہ ڈیٹیل میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے وہ چیز بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کل رات کی تقریر مؤخر کیوں کی تھی۔ اس کی دیگر وجوہات تو تھی، میں نے آپ کو بتا سرچ اینڈ سویپنگ آپریشن تھا، ڈیوائسز بگز والا وہ والا معاملہ تو اپنی جگہ پہ تھا ہی تھا۔ خان صاحب نے کہا اگر میں رات کو تقریر کر دیتا تو شاید وہ کچھ کہہ دیتا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا اور مخالفین کو اس کا فائدہ ہوتا، مخالفین اس کا فائدہ اٹھا دے۔ یعنی اس حد تک میں غصے میں تھا کہ جو میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں میری عزت کے ساتھ کیا گیا، کہ صرف اور صرف میری بیگم اور میرے 3-4 ملازم اندر موجود تھے جن کو جس طرح زد و کوب کیا گیا۔ اور اس کا اندازہ نا خان صاحب کے ضبط کا ان کے خطاب کے دوران آج نظر بھی آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے، کچھ الفاظ بولتے بولتے رک جاتے تھے، یہ سب نے ہم نے دیکھا بھی۔ اچھا پہلے وہ کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر توڑنے والے، میرا گیٹ توڑنے والے، میری دیوار توڑنے والوں کا میں نے تعین کر دیا۔ بار بار لفظ بے غیرت استعمال کر رہے تھے، جو یہ کام کرتا وہ بے غیرت ہے، جو یہ کام کرتا تھا وہ بے غیرت ہے، بار بار یہ لفظ کہتے ہیں کہ جن کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ یہ کام کبھی بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا چند نامعلوم افراد اس کے اندر شامل ہیں جنہوں نے میرے گھر اور چادر اور چار دیواری پامال کی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کو انہوں نے نامزد کیا، ٹھیک ہے، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو انہوں نے نامزد کیا، ان کے ساتھ انہوں نے سی سی پی او کو نامزد کیا اور چند سینئر پولیس آفیسر ڈی آئی جی رینک کے بھی بندے تھے نا، انہوں نے کہا ان تمام کے خلاف میں قانونی جنگ لڑوں گا، اور انہوں نے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اچھا ان تمام پولیس افسرز کا نا اتنا میں بتا دوں، کیریئر جو ہے نا، یہ اب میں اور آپ آنے والے وقت میں دیکھیں، میں کچھ نہیں بولتا کیونکہ میں نے سکھیرا وغیرہ کا دیکھ لیا نا مالٹن تھانے پہ، جی ہاں یہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں، اور دیگر ڈی آئی جیز کا بھی میں نے حالت دیکھ لی بھی ہے کہ وہ سارے حیدر اشرف وغیرہ وہ سب کدھر بنے ہوئے ہیں۔ تو مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ جس طریقے سے عمران خان لفظ بغیرت کے ساتھ لفظ استعمال کرتے نا، وہ ڈیفینیٹلی یاد رکھا جائے گا۔ اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اور وہ رہنما تو ہے بھی نہیں نا، اب یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال بتا دیا، ساتھ ہی بابر بھی کرا دیا محسن نقوی صاحب کو کہ اگر ایسا تمہارے ساتھ ہو تو تم کیا محسوس کرو گے، تمہارے گھر میں کوئی ایسا ہو، تمہاری بیوی گھر پر ہو، تمہاری غیر موجودگی میں ہو، تم نے عدالتی پوری سہولت کاری بھی لی ہوئی ہو، عدالت کے پورے احکامات بھی تمہارے پاس ہوں، اس کے باوجود تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر کے اندر دیوار اور گیٹ توڑ کے عدالت نے کہا تھا اندر داخل ہوا جائے، کیا تمہیں کسی نے اندر آنے سے انکار کیا تھا؟ پولیس اہلکاروں کو پورا انہوں نے کیس پلیس کیا اور بہت تسلی سے انہوں نے کیس پلیس کیا۔ کیا کسی نے انکار کیا تھا گیٹ کھول کے اندر لے کے آنے کو؟ کوئی سرچ وارنٹ تھا؟ کیا چیز کیا نہیں چیز تھی؟ تو یہاں بھی کھلے الفاظ میں انہوں نے بتا دیا کہ میں ان تمام ذمہ داران کا حساب لوں گا۔ ایک تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا انہوں نے اسلام آباد کا حوال بتایا، وہ بھی بڑا ہی معنی خیز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بیگم سے آخری ملاقات کر کے گیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا یا تو یہ مجھے گرفتار کر دیں گے یا مجھے یہ مار دیں گے۔ یہ انہوں نے اسپیسیفکلی بولا کہ بشرا بی بی سے میں مل کے گیا تھا، اور یہ سوچ کے ہم دونوں ملے تھے ایک دوسرے سے کہ یا تو یہ مجھے گرفتار کر دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ اصل وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ عدالت سے وہ واپس کیوں ہوئے تھے، گاڑی ریورس کیوں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا عدالت کے دروازے سے واپسی کی وجہ یہ تھی کہ جوڈیشل کمپلیکس پہ یہ مجھے قتل کرنے لگے تھے، میں نے نامعلوم افراد خود دیکھے، ان کی نشاندہی بھی میں نے کی، میں نے ان کو خود دیکھا اور پھر گاڑی ریورس کی، اور اگر میں وہاں سے نہ نکلتا تو وہاں لفظ خون ریزی استعمال کیا، انہوں نے کہا خون ریزی ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ میں جو پلان آپ کو کل سے بتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی پیشی نہیں پلان تھی، عمران خان صاحب کو ٹریپ کرنا پلان تھا۔ جوڈیشل کمپلیکس کے دوسری طرف میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بختر بند گاڑی کھڑی تھی جس کے اندر
عمران خان صاحب کو ڈال کے کسی اور جگہ منتقل کرنا تھا. وہ تو آج عمران خان صاحب خود کہہ رہے کہ ان کا پلان تھا مجھے بلوچستان لے کے جانے کا, کوئٹہ موو کرنے کا. میں آپ کو کل سے چیخ کے بول رہا ہوں کہ دراصل پلان ان کے اندر یہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا جی, نہیں تو کوئی ایسا ہوتا کوئی ملزم پیش ہونا چاہ رہے اور یہ پوری طاقت ریاست لگا رہی ہے کہ یہ عدالت کے سامنے پیش نہ ہو. عمران خان صاحب نے یہ بھی تو کہا نا کہ ایک مجسٹریٹ کے آرڈر پر جس پہ صرف میری حاضری ریکوائرڈ ہے, میرا گیٹ اور میری دیواریں ساری توڑ دی. اور جو لاہور ہائی کورٹ نے جو احکامات دیے کہ ایک بندہ ریپرزینٹ کریں, ان کی موجودگی میں ایک بندہ, وارنٹ بھی انہوں نے پڑھ کے بتایا کہ ساری دہشت گردی کی عدالت سے جنہوں نے وارنٹ لے کے آئے تھے, اس پہ یہ تھا کہ ایک مرد اور ایک خاتون جو ہے وہ سرچنگ کے لیے اندر جائے گی. گیٹ توڑنے کے احکامات کہاں ہیں, جھوٹ بولا گیا یہ ساری چیزیں, یہ وارنٹ لیتے ہوئے بھی. بہرحال انہوں نے کہا کہ خون ریزی ہو سکتی تھی. بار انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے حالات نکل جائیں گے, ہوش کریں, سری لنکا والی صورتحال سے بات آگے چلی گئی ہے, یہ شاہ ایران والا معاملہ ہو سکتا ہے, یہ باتیں اس دور تک جا سکتی ہیں, یہ ایران کے انقلاب تک بات چل جاتی ہے, میرے ہاتھ سے کنٹرول نکل جائے گا. خان صاحب مکمل طور پر اپنی پوزیشن کو بھی کلیئر کرتے بتا رہے کہ میرے کنٹرول سے بات چلی جائے گی باہر. میں گاڑی میں تھا, مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے, میں گھر کے اندر تھا, مجھے کیا پتا باہر کیا چیز چل رہی ہے. تو اس طریقے سے خان صاحب بار بار باور بھی کرا رہے ہیں کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں اور سنبھلنے والے سنبھل جائیں کہ بات میرے ہاتھ سے آگے نکل جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہاں بھی بولا, انہوں نے کہا یہ مجھے دراصل گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہیں, یہ پنجاب کے الیکشن تو روک نہیں سکتے. خان صاحب نے کہا یہ پنجاب کے الیکشن اب نہیں روک سکتے, لیکن یہ مجھے گرفتار کر کے مجھے ٹکٹ تقسیم کرنے سے روکنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی قابل قیادت سامنے نہ آ سکے. انہوں نے کہا بیسک مقصد یہ, ایک تو میں الیکشن کی کمپین نہ کر سکوں, ایک چیز, دوسرا میں ٹکٹ کی تقسیم خود نہ کر سکوں. یہ 2 پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ مجھے اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا انہوں نے, تیسری بات انہوں نے عدلیہ سے کی بڑی اہم. انہوں نے کہا میں عدلیہ, مجھے معلوم ہے عدلیہ پر نامعلوم افراد کا پریشر ہے. یہ لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے عدلیہ پر نامعلوم افراد کا پریشر ہے, مگر میں عدلیہ کو کہتا ہوں آپ کھڑے ہو جائیں ان کے آگے. میں عدلیہ سے کہتا ہوں کھڑے ہو جائیں ان کے آگے, یعنی وہ کہنا چاہ رہے کھل کر انصاف کریں, ڈر اور خوف کے ساتھ انصاف نہیں کریں. ٹھیک ہے. یہاں ہو گئے بات. اور مزے کی ایک اور بات تھی کہ خان صاحب کے خطاب کا پورے میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا, پورے میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا, اور ایک چینل دکھا رہا تھا تو وہ کیبل کے اوپر نہیں تھا. میں بول کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بھی ڈیلے کے ساتھ اور ایڈٹ کرتے ہوئے ساری چیزیں دکھائی جا رہی تھی. تو بہرحال یہ تھا خوف. دیکھیں آپ عمران خان صاحب کا, یہ بولتا بھی ان کو خطرناک لگ رہا ہے. یہ کس حد تک حکومت نے پیمرا اور احکامات کر کے کیا ہے. کوئی اس سے زیادہ فاسسٹ سسٹم دیکھ سکے گا کہ ہمیں پابندی ہے, ہم دکھائی نہیں سکتے, ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ایک بندے کو. اس سے زیادہ کوئی انسین ہاتھ جو حکومت استعمال کر رہی ہے وہ کیا ہو سکتا. اچھا یہ تھا پیر کا جلسہ, انہوں نے بدھ کو کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے مانگی تھی اجازت, ہمیں پیر کی اجازت نہیں ملی, اب ہم بدھ کو کریں گے, اور انتظامیہ نے انکار کر دیا. پورے لاہور کو انہوں نے دعوت دی ہے. انہوں نے کہا یہ پیغام جانا چاہیے پورے لاہور سے, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اب آپ سے بدھ کو مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی. اور میرا تجزیہ اس میں یہ کہ نہیں, عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو بھی بتاتا ہوں آگے, جو 3 کیسز اور بنا دیے ہیں, ہاں جی ٹوٹل 4 کیسز آج کی تاریخ میں بن گئے, ٹوٹل 4 کیسز اور عمران خان صاحب کے اوپر بن گئے. تو وہ جو کیسز بن گئے نا, تو اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے بعد 2 دن پڑ جائیں, ایک پیر کا دن اور ایک منگل کا دن. نہیں تو بدھ کو عمران خان صاحب جلسہ کر گئے, وہ جلسے کا امپریشن جو ہے نا وہ یہ پی ڈی ایم روک نہیں پائے گی, وہ بڑا میٹر کرے گا. یہ اس طریقے سے پارٹی رن نہیں ہو رہی جس طریقے سے انہوں نے کیا تھا. اور اگر میں ایگزیجریٹ نہ کروں نا, بھٹو صاحب کو بھی مرنے کے لیے لوگ چھوڑ دیا تھا. لوگ عمران خان کو مرنے کے لیے چھوڑیں گے نہیں. میں ابھی گرفتاری سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں, جو میں اب دیکھ رہا ہوں نا حال, یہ چھوڑیں گے نہیں لوگ. عمران خان صاحب آگے چلے گئے ہیں, ان کا پیار محبت اور وارفتگی لوگوں کی بہت آگے چلی گئی ہوئی ہے, ان رومانس لوگوں کا ان کے لیے بہت آگے چلا گیا ہے. بھٹو کو لوگوں نے مرنے کے لیے ضیاء الحق کو دے دیا تھا. جی ہاں, جو کہہ رہے ہیں 10-15 دن سوگ ہوگا نہیں, یہ اس سے پہلی والی پوزیشن پہ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے کہ دیا تو گیا. یہ باور ہونا چاہیے. جو بے وقوفی کر رہے ہیں نا, کہ ان کا سٹیک ہی کوئی نہیں ہے, جو بے وقوفی کر رہے ہیں ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. جی ہاں.
دوسرا اچھا مین وائل یہ ہوگا، اور 2 دن رہ گئے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا، کر لے، بیوقوفی کرنی ہے تو کر لے۔ مین وائل پولیس نے اپنے اہلکاروں کو دی زمان پارک اس کے گرد و نواح، مال روڈ پہ، زمان پارک روڈ پہ، اور ٹھنڈی سڑک پہ ادھر جانے سے انہوں نے قریب جانے سے پابندی لگا دی ہے، گزرنے پر پابندی لگا دی ہے پولیس والوں کے اوپر۔ رات کو ایک واقعہ ہوا، اس کو میں کنڈیمڈ کرتا ہوں۔ وہ کرکٹ میچ دیکھ کے جا رہی تھی، میچ کی ڈیوٹی کر کے پولیس اہلکار جا رہے تھے، ٹھیک ہے، ایلیٹ کی گاڑی، جن کو غصہ وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر میں اس کو کنڈیمڈ کرتا ہوں، کیونکہ ان کے لیڈر کے گھر کو توڑا ہے، اور پھر مار مار کے توڑا ہے، اور کرینوں کے ذریعے توڑا ہے، بلڈوزروں کے ذریعے توڑا، تو غصہ کہیں نہیں کرنا۔ تو یہ مس مینجمنٹ ہے نگران حکومت کی، جس کا یہ تھا، میں اس کو کنڈیمڈ کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پورا انہوں نے پابندی لگا دی ہے پولیس کے اوپر، یعنی عوام میں بھی یہ خوف ڈالنے کی پوری ٹیکنیک ہوتی ہے نا، کہ زمان پاک میں کوئی بلا آ گئی ہے جیسے، اور یہ نو ایریا بن چکا ہے، یا ایسے لوگ رہتے ہیں جو قانون کو نہیں مانتے، یہ ساری چیزیں ڈالنے کی کوشش کری تھی، تب اس طرح کا یہ بیان سرکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو پولیس کو لوگوں کو یہ کہا گیا ہے، پر میں اس کو نگران حکومت کی اور پولیس کی مس مینجمنٹ کہوں گا، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر بولوں گا، اس وقت سے بچیں جب پولیس کے سربراہ خود بولیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت سے بچیں۔ جو آج مقدمے ہوئے وہ سن لیں جی۔ ایلیٹ فورس کی گاڑی کا مقدمہ، جو رات کو جو گاڑی ڈیوٹی دے کے آ رہی تھی میچ کی، انہوں نے سمجھا پھر میں اٹیک ہو گیا، ایسے ہی ہوتے ہیں، مارے نالو ڈرایا چنگا جی جسے کہتے، تو یہ بہت گھبرا گئے، وہ سرسرار سے بھی ڈر گئے، دودھ کا دلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا، یہی مثالیں ہوتی ہیں نا۔ ہاں جی، تو وہ ایک مقدمہ ہو گیا جی۔ کل کے چھاپے پر ایک فائرنگ کا مقدمہ ہو، جو پہلے گھر کے اندر سے فائر تھی، پھر ایک چھت کے اوپر فائرنگ والی بات ہے، جس کو DIG صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مگر پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ہے، اس کا ایک مقدمہ، 2 مقدمے ہو گئے۔ سامان برآمد میں سے 4 جو گنیں برآمد ہوئی ہیں وہ لائسنسی ہیں، اس کا مقدمہ کر دیا جی۔ اور شکر ہے شراب شروب کا ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ بوتل تھی پینے والی، جس کو انہوں نے شراب بنانے کی کوشش کی تھی، اور اسی کو پھر پیٹرول بم بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو 3 مقدمے ہی ہو گئے۔ دوسرا CTD کا مقدمہ بڑا تگڑا ہے جی، جو اسلام آباد کی CTD پہ درج کیا گیا ہے، جو دہشت گردوں کے اوپر درج کیا تھا۔ دہشت گرد بھی کوئی نیکسٹ لیول کے بستہ بند ٹائپ کے نہیں ہوتے، جن کے خلاف ریاست نے عدالت میں کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ تو 4 ہو گئے، عمران خان صاحب 99 کو ہونے جا رہے ہیں، یہاں 4 مقدمے رہ گئے ہیں عمران خان صاحب کے، یا 3 مقدمے عمران خان صاحب کے رہ گئے ہیں، جو جس کے بعد عمران خان صاحب کی سینچری مکمل ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔